سبحان اللہ. الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. سبحان اللہ. خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم الحسنى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا منور القلوب بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين.
سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم اس بدترز کائنات نو اپنا بندہ بنا، غفور الرحیم ستار العیوب، ہر عیب، ہر نقص، ہر گناہ چھپائی رکھے، جناب دے سامنے اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دی دتی سمجھ دے مطابق، وہ بھی جے غلط ہونا ہے تو میری طرفوں، جے صحیح ہو گیا تو میرے رب العالمین دا کرم۔ جس موضوع تے لب کشائی کرنی پہلی مرتبہ ہی بیان ہونا ہے، اور جناب نے وہ ہے امر اور خلق۔ قرآن مجید دی آیت مبارکہ دا حصہ چھوٹا جا، الا لہ الخلق والامر، سبحان اللہ۔ خبردار اس اللہ واسطے ہی ہے خلق اور امر۔ سبحان اللہ۔ اس نال ایک تے معجزات اور کرامات دا مسئلہ سمجھ آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جنت دا نظام جڑا ہے نا وہ سمجھ آ جانا۔ جنت دوزخ دونوں ہی سمجھ آ جانا نظام، لیکن اللہ تعالیٰ دوزخ تو پناہ بخش۔ اور بھی کافی کوشش کے اندر سمجھ آنا ہے۔
امر اور خلق دو لفظ، امر اور خلق۔ امر لفظ کئی معنی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک معنی ہے اللہ پاک دا حکم، حکم دو نے، ایک حکم نال سونا رب شریعت بناؤں گا، ایک حکم نال کائنات بناؤں گا۔ شریعت جہد نال بناؤں گا انہوں کہندے نے حکم تشریعی، اور جہد نال کائنات بناؤں گا انہوں کہندے نے حکم تکوینی۔ کون یکون تکوین بنانا، خلق پیدا کرنا، ایجاد پیدا کرنا، تکوین پیدا کرنا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ ان کو یہ حکم ہوا کہ اللہ تعالی کا دین خالص کر کے اس کی عبادت کرو، یعنی توحید اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرو۔ وما امروا، ان کو یہی حکم ہوا۔ اتنے حکم شرعی ہے، شریعت آ شریعت دا حکم جدو فرماندا ہے وہ جائز ناجائز بناوندا ہے، حلال حرام بناوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ شریعت نے دو چیزوں کا نام، جائز ناجائز، حلال حرام۔ دیگر آیات مبارکہ ایسی ہیں جنہاں وچ حکم شرعی نو امر دے نال تعبیر فرمایا گیا، ذکر فرمایا گیا۔ دوسرا امر تکوینی، بنان دا حکم، انما امرہ اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا، بن جاتا، بن جاتا۔ اس طرح دیا آیات مبارکہ کافی تکرار نال آئیاں نے مناسبت دے نال، تو اس ہر اس مقام جتھے یہ آیا نا اس طرح اتنے امر تو مراد امر تکوینی، وہ بناؤ والا امر، حکم بناؤ والا۔ کئی بندے رلا ملا بیٹھتے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ پھر کہندے نے بھی اسی جو بھی گناہ ثواب یہ سب کرنے پے ہاں وہ اللہ دا حکم ہے تو وہ راضی ہے۔ پھر راضی ہوندا ہے شریعت دے حکم تے، ذہن وچ رکھنا، بنان تے حکم تے راضی نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ راضی ہو، انج آکھو جیڑا او دا شریعت دا حکم ہے اس دے اوتے او راضی ہے۔ یعنی اگر حکم ہوئے کرن دے متعلق تے کرن تے راضی، جے چھڈن دے متعلق تے چھڈن تے راضی۔ تو فعل اور ترک، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ چھڈ دیو، انہاں راضی ہونے دا تعلق اس شریعت دے حکم نال ہے۔ کیوں کہ راضی ہونے دا مطلب یہ ہوندا ہے پسند کرنا، اعتراض نہ کرنا۔
پسند کرنا، اعتراض نہ کرنا. جس وقت بندہ خلاف شرع کرتا ہے نا، وہ ذات پاک کے اعتراض کر دی کہ کیوں کیتا تا وہ سزا جزا رکھی. تو سزا جزا دا نظام وہ شریعت دے امر نال توجہ رکھنا ذرا. شریعت دے امر نال سزا جزا، رضا ناراضگی اتھے جڑا بنان دا ہے امر، ایتھے رضا ناراضگی دا کوئی سوال نہیں. یہ جو نیکی ہے، جو بدی ہے، جو کچھ خیر ہے، جو کچھ شر ہے، او دے امر کن دے نال جس نال ہر چیز کا خالق قرار پاندا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو بنا کے ہر چیز بناؤں ہے، لیکن بنا کے امتحان واسطے شریعت بنائی، اوتھے پھر ایک اور حکم کرتا ہے کہ اے ہن کر اے نہ کر. ہن کر نہ کر دے اوتے پھر امتحان ہو گیا. تو بنانا تخلیق، ایجاد، وہ ہر شے دا اسے دی طرفوں ہے. اس نال خالق کے ہر چیز دا، لیکن امتحان واسطے شریعت بنائی سو. پھر اودے تے رضا تے ناراضگی، جنت دوزخ وہ اس تے کھڑی ہے. ایجاد اور تخلیق تے جنت دوزخ نہیں. جنت دوزخ شریعت تے رضا ناراضگی اتے کھڑی ہے. وہ امر تشریعی ہے، شریعت ہے، بنان والا نہیں. میری مراد اتنے جڑی میں بیان کرنی ہے نا، خلق اور امر جڑا میں تقابل رکھیا ہے، اس امر تو مراد شریعت والا نہیں، یہ دوسرا ہے بناؤ والا، کن والا. لیکن اللہ تبارک و تعالی دا کون فرماونا یہ میرے آنگوں نہیں، تیرے بولن آنگوں نہیں. دیکھو کن دو حرف نے، انہوں نے بولنے کو وقت لگتا ہے. میں میرے خیال کون آخا اور تسی اکھ چمکاؤ. ہو سکتا ہے کون آخر تو پہلا تھوڑی اکھ جیڑی ہے نا وہ چمک جائے. تے جڑا اللہ دا امر ہے نا کن، وہ اس تو بھی تیز. اس تو بھی بڑی سرعت ہے اس کے اندر. خلق بالاسباب وہ مباد خیر ہونا. تو یہ جڑا کن ہے نا، اساں کیونکہ بولنے کلام منہ دے محتاج ہے. اللہ تعالی نے اسباب بنائے، انہاں وچ ایک ترتیب ہے. اس ترتیب دی وجہ نال ساڈے کلام دے اندر وقت ہے. اس ذات پاک دا کلام جڑا ہے نا، جڑا اودی صفت ہے، اور جدو کلام فرماندا ہے تے سنن والے سنتے یا حضرت کلیم نے سنیا یا محمد حبیب نے سنیا، وہ جی سنتے نہ سنن والا وہ کیفیت بیان کر سکتا ہے.
تے نہ کسی ہور کول بیان ہو سکتی ہے جدو سنن والا ہی عاجز ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں آئی نہیں. تو ساڈے کون بولنے دیر لگتی. اس رات پاک دا جڑا کلام ہے اس اینا بھی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے دو جگہ تے دسیا اس امر دے متعلق کہ جڑا تکوین والا امر ہے نا بناؤن والا. ایک مقام تے فرمایا توجہ ذرا فرمانا. ایک مقام تے فرمایا وما امرنا الا واحدہ کلمح نعرہ توجہ. وما امرنا الا واحدہ کلمح بالبصر. یہ آیا ہے سورۃ قمر آیت نمبر 50 کہ ساڈا امر صرف ایک کلمے وانگو ہے. سبحان اللہ. وما امرنا الا واحدہ ساڈا امر صرف ایک کلمہ ہے. الا کلمۃ واحدہ کلمح بالبصر جیویں اشارہ کرنا معمولی سا اشارہ کرنا اکھ نال. لمحن ایتھے آیا ہے نکرا جیدا مطلب ہے معمولی سا اشارہ. بالبصر اکھ نال جنوں اساں اکھ مارنا یا پلک مارنا آخنے ہیں پلک چھپکنا آخنے ہیں. اچھا اتنے لطف ہے لمحن بالبصر. لمحن بالبصر قیامت جڑی قائم ہونی ہے نا وہ بھی امر نال ہے. اتے فرماندا ہے وما امر الساعۃ الا واحدہ کلمح البصر او ہوا اقرب. کہ قیامت والا جڑا امر ہے نا ساڈا امر جڑا قیامت دا ہونا الا واحد ہے وہ بھی کلمہ واحد ہے. اتنے پھر مثال دیتی ہے کلمح البصر آنکھ کے اشارے کی طرح. آنکھ کے او ہوا اقرب یا اس نالوں میں بہتا نیڑے. ہوں ایک میں ذہن چ گل آئی سی لطیف پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانے کہ ایک مقام تے آیا ہے لمح بالبصر اور ایک مقام تے آیا لمح البصر. لمح معمولی سا اشارہ بالبصر آنکھ کے ساتھ. لمح البصر آنکھ کے اشارہ او اقرب یا اس سے قریب تک. ہوں اتے اقرب آیا ہے تو اتے نہیں آیا. اتے آیا اکھ دے اشارے نالوں بھی ود تیز چھتی. اتے انج نہیں. اتے آیا لمح بالبصر او اقرب. اتے نہیں آیا. کیوں سمجھ آئی اتنے بیٹھتے ہی گل دینی چاہیے سی کہ اس اشارہ ہے کہ وہ او ہوا اقرب دا جڑا مانا ہے نا وہ اتنے لمحن دے اس تنوین نکرا جڑا ہے دو زیرہ کھڑی ہیں نا لمحن یہ دو زیرہ چ سونے نے ادا کر چڑیا. کیونکہ دو زیرہ
دو زبراں دو پیش یہ نکرا بن جاتا ہے تو نکرا بنیا یہ مطلب ہے معمولی سا اشارہ او ہوا اقرب والا مانا سونے نے یہ دو زیرہ چدا چکی عظمت قرآن نعرہ حیدری سرکار کی آمد ٹھار کی آمد اللہ اکبر سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی ہوں دونوں آیا تھا ایک دوسرے دے بالکل مطابق ہو گئی لیکن یعنی معنی میں لے آیا لیکن عبارت میں فن اتے ہو رہے یہ کہ تفنن فی العبارت یہ اللہ سونے نے عبارت فن یعنی کیا مطلب کہ دس دیتا ہے کہ اسلوب اور انداز بیان ایک ہی معنی کا وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں پھر بلاغت اعجاز اتنے آن کے پھر جڑے بڑے بڑے فصیح بلیغ نے صاحبان بن وائل ورگے وہ بھی ہاتھ بن کے کھلو رہتے ہیں کہ سونے باقی بندے کا کلام نہیں یہ رب رہی کیسی عجیب گل ہے او ہوا اقرب وہ دو کلمے نے تو وہ دو کلمے والا مانا جڑا ہے انہوں دو زیرہ چ رکھ چڑنا پورا جملہ ہے جملے کی رہ گئی ان ہو گئی جملے کے معنی لمحہ بالبشر ہوں دونوں آیاتاں دا مفاد اور معنی یہ بنیا کہ اللہ وحدہ لا شریک مولا تو قیامت دا امر یا چیز دے بناون دا امر جڑا ہے وہ اکھ مارن تو اکھ جھپکن تو بھی اکھ دے اشارے تو بھی پیدا ہو یہ امر دا مطلب سمجھ آ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارک کو پتہ لگتا ہے کہ اس دا جڑا فعل ہے توجہ بھائی امر حکم ٹھیک ہے اور فعل کام فعل کی ہے تو اللہ تعالی دے حکم دے کام میں کی فرق ہے بھائی اس دسیا ہے میرے حکم دے کام میں کوئی فرق نہیں کیوں کہ اللہ تعالی کام تو اساں جدوں کرنے نا کام تے ہتھاں نال پیراں نال منہ نال اعضاء نال جوارح نال اساں نہیں کرنے اللہ تبارک و تعالی کوئی کام اعضاء جوارح تو پاک ذات ہے لہذا اعضاء جوارح دے نال نہیں کردا اس جدو کم کرنا ہے انما امرہ اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون اس کا امر یہی ہے اس کا فعل یہی ہے کہ جب بنانا چاہتا ہے تو ارادہ بنانے کا فرماتا ہے تو کون کہتا ہے ہو جاتی ہے سمجھ نہیں لگی گا واقعی جی ہوں ہاتھوں بڑا تے آ دیجیے تو مکان تے کنا وقت لگتا ہے اس تے آسمان زمین عرش پتہ نہیں کیا کچھ بنایا سمجھ نہیں لگی تو پھر فیل بھی ہوگا کون نہ انما امرہ اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون وما امرنا الا فعلۃ واحدہ فعلۃ موصول مقدر چکرو یا کلمۃ چکرو تو ذات پاک جلا مجدہ الکریم دائے امر جڑا ہے نا بناون والا او دی تیزی جڑی ہے اون جناب نو کچھ آ گئی ذہن وچ کہ نہیں ہے
آ گئی ہے نا. ہوں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے خلق. خلق جیڑی ہے نا پیدا کرنا. پیدا مانا ظاہر. سبحان اللہ. کیا ظاہر کرنا. اللہ تعالی دے علم وچ ہر شے چھپی. اس اپنے علم نو جدو ظاہر کیتا ہے نا اللہ مثال ہے اس ذات دے مسائل نو سمجھاون واسطے مثلو دی کوئی نہیں. لیسا کمثلہ شیء وللہ المثل الاعلی. سبحان اللہ. اس کی مثل کوئی چیز نہیں لیکن اس کے لیے مثال اعلیٰ تو اعلیٰ مثال لب کے دو. سبحان اللہ. مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح. مثالاں نال گل قریب کر چھڑدا بندے. تو مثال سمجھاون واسطے انجینئر ہوندے نا مہندس وہ پہلے نقشہ بناؤں عمارت دا. ایک تو ہے نا بھی تو میں وانگو بے تکے جڑ جانے وہ پھر بے تکے بن جاتا ہے. جی تک نال بناونا ہو تو پھر وہ کی کر دے نقشہ بنا. نقشہ بنا کے پھر پاویں آپ بنا دیں پاویں مستری کو کہہ دینے کے مطابق بنا دیں. انہیں پھر اس کے مطابق عرش رکھ دیں. ہوں پہلا عہدے اجمالی علم ایک صفت ہے عجیب. یہ بھی حقیقت نہیں جانتا. علم جیڑا ہے ایک صفت ہے بندے دے اندر. اللہ تعالی کی طرف قوت رکھی عجیب ہو گئی. اسے اجمال ہے. تسا جا کے دسیا جی آ بنا ہے. انہیں اس علم اپنے نو ترتیب دیتا اندر. ایک ترتیب انہیں دیتی باطنی اندر اندر خاکہ تیار ہو گیا بھی یہ اینج نقشہ بنانا. پھر انہیں کسے تختے دوتے کسے شاید ہوتے اپنے اس باطنی یعنی اندر آڑے مرتب علم نو ظاہر کیتا تو اس بھی ایک ترتیب وہ پھر ایک ظاہری اور خارجی علمی ترتیب بن گئی. وہ نقشہ کچھ نہیں. اس کے اندر اس کے ذہن دل دماغ میں جو علم ترتیب پایا سی وہ ظاہر ہوا ہے تو نقشہ بن گیا. سبحان اللہ. پھر اسی بھی ترتیب کے مطابق عمارت بنی ہے تو شاید خارجی وجود بن گیا. شاید مکان بن گیا فلان شہر بن گئی فلان شہر بن گئی فلان شہر بن گئی. ایسے طرح کے نہیں. ہوں میرا تشبیہ و تمثیل قریب کر دیتا ہے اس گل دے. وہ حقیقت دے یہ مجاز سی حقیقت دے نیڑے ہو گیا. ٹھیک ہے. اللہ تعالی علم دی صفت سے ذات دے بارے کچھ نہیں کہہ سکتے. صفات دی معرفت پہچان آ جاندی ہے. ذات دی معرفت پہچان آ جاندی. اس ذات پاک نے اپنے علم شریف نو ترتیب دیتا. ترتیب دیتا تو وہ بن گئی تقدیر علمی. جدو نقشہ بنان پہ آیا بن گیا لوح محفوظ. لکھ لے ما کان ما یکون. قلم سے کہا اکتب ما کان ما یکون. انہیں لکھ دیتا. وہ نقشہ بن گیا. جو نقشہ بنایا سو اس نقش وہ بن گئی ہوں تقدیر
خارجی وہ ترتیب علم دی جڑی پہلا ذات پاک نے اپنی ذات وچ دتی، وہ تقدیر علم الہی ہے، وہ بدل نہیں سکتا۔ جدو ظاہر فرمایا وہ بن گیا وہ نقشہ، ہر چیز جیڑی اتنے ویکھنا ہے پیا، ہر ایک چیز دا اتنے پورا نقشہ محفوظ ہے، اور اس نقشے دے مطابق قدرت والا اتنے ہر شہر نو بنا لگا جائے۔ جنہ تے اللہ تعالی کرم فرماندا ہے انہاں تے او لوح محفوظ جڑا دل ہوندا ہے، دل توجہ ہے، دل جڑا ہے یہ بھی ایک تختی ہے، ایک عجیب جی تختی ہے مانوی۔ اس تختی دا رخ اس لوح محفوظ دی تختی نال ہوندا ہے۔ جویں اللہ تعالی نے ایتھے بیت اللہ بنایا، ستویں آسمان سے بیت المعمور بنایا، بالکل محاذی سامنے نے ایک دوسرے دے۔ ایتھے انسان عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اوتھے ملائکہ بیت المعمور۔ اللہ تعالی نے یہ دل دی تختی جڑی ہے نا، اس نو جدوں کرم کردا ہے تو پھر وہ برابر کردا ہے، وہ پھر جنہ کہ چاہندا ہے ادھروں اس نقشے نو اس تختی دے وچ ظاہر فرماندا جاندا ہے، تو فقیر دے اوتے راز کھل جاندا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ پھر یہ وسعت دل دی۔ خیر میں عرض پہ کرنا ہوں، اتوں تقدیر دا معاملہ بھی سمجھ آ گیا۔ کچھ نہ کچھ تقدیر دی تعریف ناچیز ذہن چ میں بیٹھا آئے سی کہ ترتیب علم یا علم مرتب، علم الہی مرتب باطن میں ہو تقدیر علمی، خارج میں ہو تقدیر لوح محفوظ والی خارجی تقدیر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، مت کوئی آخر یار کتوں گڈی بیٹھا۔ تقدیر کا معنی ہے اندازہ کرنا، اندازہ کی ہوتا ترتیب ہی تو ہوتی۔ میں ایک اندازہ کیتا میں فلانی کتاب اتنے رکھنی ہے، فلانی اتنے رکھنی، فلانی اتنے رکھنی ہے، بیٹھنا ہے بیٹھنا ہے، ترتیب یہ ہوئی اندازہ میرا مقدر۔ جو نے اندازہ کیتا مقدر بن گیا، وہ نہ ادھر نہ ادھر، اوتھے پھر اس حقیقت تے جدو پہنچ دینا اللہ دے فقیر معرفت ایتھے جا کھلوندی۔ ہن توجہ ذرا، جنہ مجمع بیٹھے ایک دوسرے ویخ کے کائنات ادھر ویخ کے تو تھوڑا جا دھیان پچھا لے چلو گے نا تو تسی لوح محفوظ تے جا کھلو گے کہ یار میں اپنے تمام اس جسم دے مکمل اجزاء ہر طرح روحانی جسمانی دے نال میں اوتھے وہ نقشہ اتوں پھر پیچھا ٹرے گا نا لوح محفوظ تو، کیوں ایک نقشہ ہے تے نقشے بناؤ والا ہوں اتوں چلے گا تو پھر جا کھلوے گا اس ذات دے علم تے کہ صدقے جاواں تیرے علم، پھر علم تے پہنچے گا تو پھر ذات گم ہو جائے گا کہ ہوں تینوں کیا پھر اتے جا کے آکھے گا جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا، جے میں تینوں باہر آکھاں میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر باہر آکھاں میرے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جانا، اندر تو
جی پہنچے نا پچھا جدو پچھا گیا اس آخیا میں کی وہ سونے آئے تو صرف تیرا علم وہ نقشہ لے کے تے جدو ظاہر ہوندا ہے تے کوئی بلا بندا ہے کوئی مہر علی بندا ہے کوئی پیر باہو بن جاندا ہے کوئی جٹ بن جاندا ہے کوئی ابو جہل بن جاندا ہے کوئی ابو لہب بن جاندا ہے کوئی کچھ بن گیا کوئی کچھ بن گیا سونے تیرے علم پاک دا ہی ظہور ہے تے ہن میں کی اس آخیا پھر میں کچھ بھی نہیں تو ہی تو ہے میں بھی تو یہ نہیں آخیا تو میں ہی ہاں نہ اپنی نفی کرنی ہے نا کیونکہ اتوں ای پیچھا چلنا اتوں خیال اٹھیا گم ہویا تو لوہ تک چلیا لوہ تو پھر علم تے پہنچیا علم تو ذات تک پہنچیا بس اتنے پھر آخنا بنتا تو ہی تو یہ مست ہو کے عارف باللہ بن گیا یہ نہ پھر دشمن نہ سجا نہ شیعہ نہ وہابی نہ کافر نہ مومن یہ تے آنا تفصیل جدو علم پہنچے گا تو وہ علم تو رب بس مثلا میں مثال دینا میرے علم کھڑا جنہ میں ہوں اتنے کی آخے گا اتنے تفسیر کر سکنا کوئی اتے تفصیل نے اور اے حکم لگنے نے تفصیل تو بعد یہ فلاں بزرگ فرماندے نے دی مثال دیا وہ اندر کائنات دی کوئی شے ویکھے نا تو لوا فی کل شے لہو آیت تدل علی انہ واحد ہر چیز کے اندر اس کی وحدت پر نشانی موجود ہے اے ہن کوئی درخت لے گٹے کے گٹے کے کائنات ساری علم علم کی ہوں گٹک مثال پہ دے درخت پورا گٹک دے وچ پیا کہ نہیں پیا لیکن اپنی حقیقت نہ مجاز نہیں حقیقت اپنی تفصیل نہیں اجمال مرتبہ اجمال میں علم ہے مرتبہ تفصیل میں کائنات وحدت الوجود فقیر اللہ دے وہی گل تو ہی ہو گیا ہوں ویخ بھائی وہ کسی بزرگ نے آخیا بے میاں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایک شے بزرگ اتنے فرما جاندے نے کہ اللہ تبارک و تعالی دی وہ حقیقت علمی جڑی سی نا سبحان اللہ وہ حقیقت علمی اجمال ایک کہ وہ مرتبہ صفت دا ظہور چاہیے نا تے حقیقت محمدیہ اور حقیقت محمدیہ تو لوح محفوظ بنے پھر اگے سلسلہ چلیا اچھا ہوں گل یہ دیکھو گٹے کے انڈا ہے وہ مرغی کہ نہیں ہے لیکن کدی کھاندیاں چنجا محسوس ہوئی کدی کھاندیاں وچ جناب جی پنجا کو پار کو ویٹ انڈا پلیت دے کے پا کے وٹھاں دے وچ پئیاں کھادی جاندے نے کیوں کھادی جاندے اللہ دے بندیا وہ حقیقت ہے کسی شاید ہی حقیقت پلیت نہیں علم حکم لگنا ہے تفصیل تو بعد اجمال دے مرتبے حکم نہیں
تا کر کے نور محمدی ساری کائنات دی اصل ہے، لیکن اس یہ آخنا وہ جی مڑ سور فلاں شہ اللہ کے بندیا تو یہ جڑا اعتراض پہ کرنا ہے خدا دی ذات سے ہونا ہے، خدا دی ذات ہر شہ سی جنات تین پتہ نہیں وہ علم ہے تو صفت ماری ہے وہ نور محمدی ہے، ہر شہ حقیقت نال اتنے موجود ہے، تفصیل آئے گی پھر کنڈے لگ گئے درخت بن گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا گیٹے کو کی آخے گا گیٹے کو تو کچھ سمجھ لگی۔ اس واسطے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات یعنی وہ ذات کریم دا جڑا نور مبارک ہے نا جڑا اصل کائنات وہ مجموعہ ساری کائنات دے حقائق دا تے پھر اس حقیقت محمدیہ دا مرتبہ ذات حق اس نو آخدن علم، وہ علم الہی ہے۔ مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس وچ اس مسئلے نو اس رنگ وچ بیان کیتا ہے، ہاں جی جن نے مدرسہ دیوبند بنایا نا جی اس نے بیان کیتا ہے کہ یہ حقیقت محمدی جڑی یہ علم الہی مرتبہ ثانی میں تجلی فرق یعنی جلوہ ہوتا ہے، تجلی کیوں کہتے ہیں شاید مرتبہ ثانی وچ ظہور ایک شاید اصلی وجود ہوتا ہے، میرا میں تہاڈے سامنے بیٹھا یہ میرا اصلی وجود ہے نا، میرے سامنے شیشہ کرو وہ میں آ جاؤں وہ لیکن وہ مرتبہ ثانی میں ظہور ہے، وہ تجلی ہے، میں نہیں، میں کیوں اگر میں ہوا تو شیشہ پاٹ جائے شیشے کو فرق نہیں پہنتا کہ پہنتا ہے شیشے کو کیوں نہیں فرق پہنتا بھی ہوا تو بدت وہ ہوئے تو تجلی اور مرتبہ، لیکن یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ میرے تو جدا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو میں ہو رہا وہ ہو رہے، یہ بھی کہہ سکتے ہو میں وہی ہاں، کیوں ہے یہ اسی طرح کا بالکل غیر نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ وہ سب کچھ میرے نال رلتا ہے، غیر تھا ہوئے نہ رلے کچھ بھی نہ رلے پھر تھی غیر کہہ سکتے ہو جی ہوں دوسرے انسان بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دے علم شریف دا جس وقت پہلی تجلی ہوئی ہے تو حقیقت محمدی ہے، دوسری تجلی لوح محفوظ ہے، تو پھر اگلے تجلیات وہ کائنات بن گئی۔ سبحان اللہ۔ تا کر کے سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے سبحان اللہ، فرمایا ایک عارف باللہ دے متعلق فرماندے نے میں جدوں سیر کردیاں روحانی کائنات دے نظر ماریے ہر پاسے مینوں نور مصطفیٰ ہی نظر آیا، وہ کیونکہ وہی حقیقت جو کھل دی گئی ہے نا تو مجبور ہو گئے نے تو باقی تو وہی ہے۔ خیر تو اگلی گل کرا میں موضوع تو پھر ہٹنا پیا ہوں، بہت زیادہ دور پہ ہونا، سمجھ نہیں آئی۔ تو امر جڑا ہے کون والا امر اس سرعت اور تیزی بہت اینی کہ اکھ چمکن تو بھی اور یہ تیزی کا اندازہ تھوڑا جا اتوں جا لو کہ جدو حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام جدو آصف بن برخیا سرکار نو فرمائے مینو تخت بلقیس بڑا چھیتی چاہیے تو انہاں فرمایا تھی انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک،
تھوڑی اکھ چمکن تو پہلو ہی میں حاضر کر دیاں گا. اناتی کبھی میں حاضر کر دیاں گا تھوڑی اکھ چمکن تو پہلو. حضرت آصف بن برخیا روح المعانی شریف کے اندر آؤں گئے. اعدام ایجاد جتھے پیاسی اوتھے ختم کیتا ہے ایتھے وجود وچ لیندا ہے. ہن دو کام ہو گئے, ایک اعدام ایک ایجاد, وہاں پر معدوم کرنا ختم کر دینا. کیوں اگر اوتھے ختم نہ ہوندا تو اگلے آخر سی ایتھے ہی ہے, اوتھے ختم کیتا ہے ایتھے وجود وچ لیانا سی. ہن دو کم نے, اوتھے ختم کرنا ایتھے ظاہر کرنا پیدا کرنا. دو کم نے کنا وقت چاہیے جی عقل لڑاویں پر صدقے جاواں اناتی کبھی قبل ان يرتد اليك طرفك. دونوں مطلب یہ بنیا دونوں کام کر لواں گا اوتھے ختم ہو جانے ایتھے تیرے سامنے آ جانے اور دونوں کام اکھ چمکن تو پہلو ہی ہو جان گے. سمجھ نہیں آئی سن. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام اوتھے توجہ. چلو اس نو ہور زیادہ مولا علی سونے دا ذکر خیر وچ شاہ علی پا کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم معجزہ مبارک مولا علی سونے دی کرامت مبارک کی کہ داؤد علیہ السلام گھوڑے تے سوار ہون تو پہلو زبور مکا لیندے توجہ. اور مولا علی گھوڑے تے بیٹھدے ہیں دوجے پاسے ہالے پیر نہیں جاندا رکاب تے آپ قرآن مکا لے. ہوں دیکھو الحمد تو والناس تک قرآن کن یہ دو حرف ہیں کنے کن رلن تے جا قرآن بننا تے قرآن پڑھ دیا کنا وقت لگتا ہے کن تے اتنے کنا لگتا ہے پھر دو کن چار کن رلا جاتے والناس تک کن نہیں لکھے ہون تے کنا وقت لگنا. لیکن انہوں دی تلاوت اور اس تلاوت کے اندر کی کرتے ہیں این وقت قرآن مک جاتا ہے. ہوں کدے مکتا ہے ان چاک وہ جڑا کن بولن والا وہ ذات پاک جدو دل دے نال رابطہ علی دے رکھیا تے ہن ہوندا پتہ کی فنا بندہ ہوندا ہے رب وچ رب بندے وچ نہیں. کی مطلب ایدیاں صفتاں مکدیاں اودیاں صفتاں دے وچ جدو ایدیاں صفتاں مکدیاں تے اودیاں تجلی فرماندیاں تو ہن او کون بولن والا اودے واسطے مڑ وقت کادا اور سونا رب العالمین قلب علی تے تجلی فرماندا ہے. اس تجلی دے نال مولا علی سرکار کلام مجید نو اتنا چھتی کر لیندے نے کہ وہی کون آکھن دی اگلا تکبیر اللہ رسالت تحقیق غوثیہ اللہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. لیکن کدوں ہوندا تن من دے پیچھے فنا کرنا پھر ہر جی روح نہیں روح یہ روح جسم سارے
اور اللہ تعالی نے ایک ایسا عجیب بنایا ہے کہ اس دا فعل ایسا اسے نو کہندے نے مناسبت ذات حق نہ تا کر کے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ یہ دی معرفت تو دی معرفت ہوندی اور دیکھو نا کہ یہ جسم سارا روح دا کام ہے کہ یہ مصروف نہیں ہو سکتی. یعنی کیا مطلب کہ ایک پاسے مشغول ہونے دوسرے پاسوں یہ تعلق کٹیا جائے نا. میں بول رہا توجہ تواڈے والے وہی روح مینو بلا بھی رہی ہے میرے ہاتھوں نو ہلا بھی رہی ہے میرے جسم سارے نو زندہ بھی رکھیا ہوا ہے خون دی گردش ہر شے سارا کچھ ذرہ برابر فرق نہیں آ رہا کسی پاس آ رہا نہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہے جی یہ تے مخلوق کیوں دی یار خالق دا فعل جڑا ہے وہ کیوں یہ تو دی مخلوق نفخت فیہ من روحی یہ تو دی مخلوق ہے تے مخلوق دا یہ حال ہے. ہوں جی روح ہر پاسے نا جس وقت اس ذات پاک دی یاد اس ذات حق دی یاد جدوں انگ انگ سما جاوے روح پوری تے غلبہ فرماوے روح سر تو پیراں تک اپنا تصرف کھاندی تے جدوں روح دے اوتے ذات حق دا جلوہ غالب ہو جاندے پھر تن من یار دا شہر بن جاندے پھر ویکھن بندہ رہ جاندے ذات حق دے فعل مبارک کن دے تجلیات ظاہر ہونے شروع ہو جاندے اینو ہی فرماندے نے تن من یار دا او میں شہر بنایا دل وچ خاص محلہ الف دل بسوں کی تاکید الف دل بسوں کی میرا ہویا خوب تسلا سب کچھ پیاس جڑا بولے ماں سولا
سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مناسبت نال نا اسی طرح ادھر ویکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بوٹی لاؤ نا سبحان اللہ جے فلاں دی خوشبو سبحان اللہ وہ لاؤن والا لاؤندا بے شک قدرت دا نظام ہے وہ کسے لاؤن والے نال ہی لگدی ہے جیڑی فلاں دی خوشبو دیندی ہے نا وہ کسے لاؤن والے دے نال ہی لگدی ہے اپنے آپ نہیں لگدی اپنے آپ جنگل دیاں بوٹیاں لگدیاں پاک دا ہی بالنا جدوں کوئی لاوندا ہے نا تو اوتے نگرانی رکھدا ہے مالی تے پھر وہ پھل کڈ دیے تے جدوں پھلاں تے اوندی ہے پھر وہ خوشبو دیندی ہے اور جنہ جیڑی فلاں والی ہوندی ہے فل تے آوے فل آن تو خوشبو آوے بوٹی تے لا چھڑدا مرشد سبحان اللہ انہیں مالی نگرانی رکھنی ہوتی تے جسلے مقدر چنگے ہون تے پھلاں تے اپڑ پوے نا خوشبو پھر این نسیم صبح ادھروں چلی جتوں تک لے گئی پھر اوتھے تک جس دل دا مقدر ہویا اس خوشبو تو ہائے متاثر ہویا اس خوشبو تو فیض پایا فیض پا کے اس خوشبو دے پیچھے پیچھے ٹردا مڑ سیدھا بوٹی دے آ کھلوتا حضور میں نو مرید تے کرو چا او یار تینو کہن دسیا ہے او ساکھ نصیب من سویرے دی آواز سبحان اللہ ایویں مرشداں دی پہچان ہوندی اینو حدیث وچ فرمایا گیا میں جدوں ولی بنانا کسے نو تے جبریل نو آنا جبریل اعلان کر سبحان اللہ ولی بنا لیا وہ پھر ہر شے پیار کرنا شروع کر دیتا اللہ ہوں بالکل اللہ تعالی فرما کا شاجرۃ طیبہ اصلها ثابت و فرعها فی السماء فرماتا ہے جڑا ساڈا کلمہ طیبہ ہے نا یہ ہے مبارک درخت پاکیزہ ایسا عجیب درخت جدیاں جڑاں تحت الصراط تے شاخ آسماناں دے سبحان اللہ اینو آکھے الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اثبات دا لا الہ نفی الا اللہ اثبات بات دا پانی ملیا اور نفی اس بات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی اندر ٹوٹی
جی زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سنا امر کا مسئلہ کچھ سمجھ آ گیا آ گیا نا ہوں رب العالمین جل مجد الکریم مخلوق جدو بنا بنانا تے کن نال ہی ہے پر طریقے دو اختیار فرما دے کدی اسباب نال کدی بغیر اسباب تو بنان دے طریقے دو ہی رکھے نے ایک طریقہ ہے اسباب دا اوتھے وقت لگدا ہے مثلا بیج آیا ہے ہل بنائے زمین بنائی رقبہ بنائی متھر چلے آئی بیج سٹ آئی تیار ہونا شروع ہو گیا وقت لگے گا نکل گیا وقت لگے گا تیار ہونا ثم استوى على سوقه جا تیار ہو مکمل ہو کے کھلونی پھر کتنا وقت لگتا ہے کرتا پیا بنتا پیا توجہ نہیں فرمائی یہ اسباب کا جہان ہے اسباب دے نال اللہ تعالی نے ربط رکھے بناؤ والا پچھوں کون نے گل ساری کون بھی ہے لکیا ظاہر مخلوق کے اندر کون میں کون کی علم علم کی صفت پچھا ٹر جاؤ سبحان اللہ تا کر کے عاشق لوگ جدو اسباب کا سلسلہ توجہ رکھ لے ہوں بچہ پیدا ہویا ایک سلسلہ ہے سونے رب العالمین دا اسباب دا اس اسباب دے نال وقت لگتا ہے پیا کائنات بنتی پئی ہے ہاں جی بھاویں آبادات ویکھے جماعتات ویکھے ہاں جی اگے اسی طرح چلتا جا مجردات تک چلا جا اللہ رب العالمین جدو کسی نو وقت نال اسباب بنائے ہوئے نے لیکن جدو رب العالمین جل مجدہ الکریم چاہتے میں اپنی طرح قدرت رکھاوا وہ حکمت کا نظام ہے اسباب حکمت نے جدو کون کی قدرت رکھا کیوں رہے پھر اسباب نے اٹھا اسباب کے اندر ایسی طاقت شان رکھاؤں دے اسباب کے اندر مروڑ توڑ کر کے ہر شان مارتا ہے کوئی سبب نہیں ہوتا اپنے آپ کے کل پھر ظاہر کا فرما ہے جدو ظاہر فرما ہے پھر شاید پلک جھپکن تو پہلا ہو جاتی ہے کم تو میں رب دے پر حکمت نال کرے ایک خلق کا جہان دوسرا بن گئی اگر قدرت نال وکھاوے تے کل نال وکھاوے پھر رب العالمین سونے دی شان وہ دوسری بن جاتی ہے دونوں مخلوق کے دونوں کل نال نے پر ایک چھپا کے رکھنا ہے ایک تھوڑا جا ظاہر جا کرتا ہے پر پورا جو ظاہر کرے نہ نبی بچا سکتا ہے نہ ولی بچا سکتا ہے سبحان اللہ اللہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کر کے 70,000 پردے نے نور دے اگر سارے اٹھا دے تو جتوں تک نظر جاوے ہر شے سڑ کے ختم احرقت سبحات وجہہ اس ذات پاک نے وجہ مبارک دا نور ہر شے حد نگاہ تک ساتھ حد کوئی شے ہوتی نگاہ تو باہر نہیں ہے تو مطلب ہر شے نہ جانے نہ نبی نہ ولی نہ کوئی شے توجہ نہیں فرمائی ہوں نور دے انہیں حجاب رکھے ہوئے سبحان اللہ کی نے وہ اسباب نے کی نے تا کر کے جدوں مرشد کامل پہلی نظر کردا ہے نا کسے خلیفے دے
پچدی نہیں، وہ بے ہوش ہو تڑفدا، بے ہوش ہو کے تڑفدا ہے، وہ پھر ہوتا ہے حکیم. تھوڑی جی بائی بے ہوش کر لیا، ہاں پھر کر یہ بانڈا کھلتا جائے، پھر پائی جی کسی خوش نصیب نہیں چاہ کے سونے ایک بار اینڈ دے ہو سکتا ہے انجی لگے وہ جدو سید صاحب آئے سن بابا سلیمان توسوی پیر پٹھان دے کولوں آدھے سونے میسا لین آیا وا، پٹھان صاحب آئے سن میسا لین آیا وا دور پر لینا ایکو بار ہی میں بچا نہیں سکے گا. کیوں ویخ رہے سن وہ فرماندا ہے ہر شے سڑ جانی ہے. ہوں تو سلیمان ویخنا ہے پر میرے اندر نہیں ویخنا، وہ تجلی آئی کھڑی ہوئی بس جی میں پوری تھوڑی جی پا دیتی تو یہ پھر وہ تو نہیں آخر تجلی ہے، وہ آپ تجلی ہے. پتہ نہیں کنے مرتبے دے کنے وسائل کنے مراحل ہاں جی کنیاں منزلہ کنے وسائط وچ آ چکے نے مرشداں دے سینے دے سینے دے سینے دے سینے ہاں جی کنے شیشے اگے آئے نے. ہن میرے شیشے وچ آیا جے سیدھا آ جاوے پھر کون بچ جاوے، ہر شے نوں دھاڑ مکاوے. سبحان اللہ. یہ تو سونا واقعی گل تو ہوئی ہے نا. ہوں بندہ جہے تار ویکنی ہے یا کھمبا ویکنا ہے نہیں سمجھ لگی، وہ ہوں کی پتا بھی یہ کی کھڑا ہے. یہ باوے جنہ مرضی پہلوان ہوئے یا ہاتھ لگا نہیں تو سمجھو وہ یار میں تو سمجھتا تھا یہ تو لوہا پیپا کھڑا ہے یا تانبا کھڑا ہے کیڑی پر سکا ہے کی یہ تو کوئی ہوش ہے. صدقے جاواں اس ذات تو جن توحید دا کرنٹ اپنے فقیراں دی روح دے سینے وچ پایا. اس کرنٹ توجہ عرض کردا سونیا میں تے اکو بار ہی لینا ہے. فرمایا کیوں مروں نہیں پچھونا خبرن دے سونے یار پیچھے موت آئی ہے پھر کی چاہیے. جی آدھے سونے سرکار نے نظر فرمائی تڑف او جا پے بے ہوش ہو گئے تڑفدیا جان دے دی تڑف کے جا ڈگے بھی حوض سن تالاب سن. تالاب بھی اس اگ نو نہیں بجھا سکیا. تالاب بھی اس اگ نو نہیں بجھا سکیا. چڑی جو پانی پیتا ہے کوئی پھڑک کے جا پہ. ہوں سمجھ لگی نہیں یہ روحانیت کا اندر کا کی نظام نہ چھیڑ خل کا پوشوں ارادت ہو تو پوچھ کی نہ چھیڑ خل کا پوشوں ارادت ہو تو پوچھ کی یہ دے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آسفینوں میں. تکبیر اللہ رسالت یا رسول اللہ تحقیق علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اسلام سبحان اللہ. ہوں یہ اسباب کون اسباب ظاہر سب اسباب کا ایک سلسلہ مسبب اور سبب. ٹھیک ہے مسبب اور
مثلا حیات کا سبب پانی ہے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز، ہر روح حیات کو ہم نے کس سے پیدا کیا؟ یہ سبب، ایک یہ سبب یہ اثر رکھا اگ ساڑن کا کی سبب، خوراک رجاون کا سبب، توجہ نہیں، خوراک رجاون کا پانی پیاس بجھاون کا اگ سبب ہے، لیکن ذہن چ رکھنا قبلہ ایک ہوندا ہے سبب تے ایک ہوندی علت۔ سبب واسطہ ہوندا ہے لیکن علت نہیں ہوندا۔ علت کی ہوندی؟ علت ہوندی ہے جڑی ہوے تے شاید ضرور ہوے، نہ ہوے تے شاید ہوے ہی، پاویں سبب پایا ہوے۔ دوسرے لفظ نطفہ آپ تے ماں دا یہ اسباب نے، اولاد نے، لیکن یہ سبب پایا جائے، یہ سبب پہ علت نہیں، علت کی ہے کن، وہ ہوگا یہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا، سبب ہوتے ہوئے چیز نہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبب ہوندیاں پھر نہ ہوئے، ان ہو سکتا ہے کہ سبب نہ ہوئے پھر ہو جائے۔ کتا چلا ہو جیڑا آنکھ ہے کہ اسباب کا یہ نظام ایسا مربوط ہے، مستحکم ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، ٹوٹ نہیں سکتا، وہ چلیا جدو ویکھ لے سبب ہوندیاں وہ نہیں ہون دیندا تے کیا وچوں سبب نہیں چک سکتا؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ہن توجہ، اور نیچرل ظاہر وہ ذہن جڑا یہ سمجھدا ہے معجزات کا انکار کرتا ہے، جڑا یہ آخے نا کہ اسباب اٹھ نہیں سکتے، بچوں چک کے شے بغیر سبب تو بن جائے، یہ کیوں ہو سکتا؟ اتنے معجزات تے کرامات کا انکار کرتا ہے، تے مومن کدو معجزہ کرامت منتا ہے؟ وہ آتا ہے ہویا تے اصل وہ آپ کون، کدی کپڑے پا کے آندا ہے، کدی کپڑے لہا کے آندا ہے، کی بھاویں وہ سبب میں چاہے، بھاویں سبب بغیر آوے، سجنا جڑے رنگ دے کپڑے پا کے آسا پچھان لانگ۔ اور علنا لہ الحدید، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم ہو جاتا ہے ہاتھ میں، توجہ نہیں فرمائی، لوہا کی ہو جاتا ہے؟ موم ہو جاتا ہے۔ ہوں جیڑا بچارا سمجھدا اسباب وچ پھسیا ہے تے مسبب تک، ہوں چیزاں تین، ایک کے مسبب، ایک کے سبب، ایک ہے مسبب، مسبب سبب بناؤن والا، ایک کے سبب آندے نے صرف واسطہ تے وسیلہ، نبی ولی وسیلہ نے، اسباب ہیں علت نہیں، علت آپ شرک کی جڑ وڈی گئی، مشرک ہوتا ہے جڑا علت انہوں سمجھے، سمجھتا ہے خدا، علت وہ نہیں، مومن کے نزدیک علت ایک ہے، اسباب کبھی محمد ہے کبھی موسیٰ ہے۔ مولانا مفتی فضل احمد چشتی سے
بھاویں کرامت جاوے بھاویں اسباب جاوے اسباب فطرت دا نام ہے پر فطرت بناون والا جدوں چاہے فطرت دے پر خرچے اڑاوے مولا کالیا شاکل بیٹھا انہیں اپنے بڑے بابیا سرکاراں دی کرامت سنائی فرمان لگے ساڈے بابا جی کلیریاں دی بستی سی اتنے تشریف لے گئے بیبیاں ہندڑیاں بیبیاں بیٹھیاں سن چرخا پہ سوتر پہ کدیاں بابا جی درویشانہ رنگ جا کھلوتے انہوں نے آخیا بابا کیوں پکھنڈ بڑائی پھرنے جی ہے کچھ بخا جاؤ ساڈا سوتر بغیر قتل تو ہی بغیر چرخے تو کتیا جاوے آپ فرماندے نے چھکوئی باو اتو بند چا کرو کھولیا تو سارے کتیا سی اور چرخے تے رکھ کتے اسباب نے پر فقیر دے جل فقیر دے وچ جلوہ اس ذات مصدق کیتے انہیں آگے وگیرا چلے وکھا دے یہ ہن چاندیاں نے اونوں ویکھیے آپ دیکھتے رہیاں نے پر صرف گل اے میں ایتھے لک کے آیا اوتھے تیرے وچ تھوڑا جہا لہر ہو جاواں میں نیڑے نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں نیڑے تھا اے دور نے تو تھوڑا جا سبب چک کے پرامار سبب ہٹے اسباب کے وسائل کے بغیر اسباب کے وسائل کے بغیر ظاہر ہو گئے موجودہ کرامت بن جائے یہ پھر وہ ظاہر ہو جائے اگر مننا سوکھا ہو جائے ورنہ گل ہے ادھر ویکو جنہ کے اندر دی کھلی ہوئی انہوں پھر پاوے سبب چکی وے پاوے نہ چکی انہوں وہی دستا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے تشریف لے گیا کسی جگہ سامنے کھڑا سی کٹا اڑی گیا کٹا آپ ہاتھ بن کے اگے کھلو گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی بے وقوف آ گیا کٹے نو خدا سمجھی کر سبحان اللہ سمجھ لگی سبحان اللہ پر وہ جھلے نو پتہ نہیں سی جھلیا معجزے اور کرامت اسباب جڑے نا مسبب دے وہ وسائل تے وسائل واسطے وہ ختم ہو گئے نہیں سمجھ لگی معجزے تے یہ ہے لوکاں واسطے انہاں واسطے جڑے جنہاں دے اگے پردہ ہے اسباب پردہ نے جنہاں دے اگے اسباب پردہ نہ بنے تو ویکھ رہے ہون اپنے دل دی اکھ نال کہ سارا کام مسبب دا ہی ہے کہ سب کون نہیں پہ چل رہا سمجھ نہیں لگی دیکھو بھائی کون چھپیا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام چکھے جانے اگ ساڑ دی فطرت ٹھیک ہے ساڑ دی فطرت یہ سبب ہے سارا علت نہیں اثر ضرور کچھ رکھا لیکن رکھیا تک یہ راز حال تک نہیں پک کھولتا کہ رکھیا کیا یہ رکھیا کیا خیر جیسے گئے حکم آ گیا اچھا عجیب گل ہے کہ حکم آ گیا تو ہوں میں حکم پڑھنا
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے یہ کہا یا نار کونی ہو جا بردن ٹھنڈی و سلامن اور سلامتی والی ابراہیم، ابراہیم پر اینا پڑھ دیا وقت لگ گئے، تو ایویں کر کسے بندے نو بچ سٹ دے، میں اتنا چیر پڑھنا، میں پھوک مارا گا اننا چیر تو سودا گول ہو جائے۔ بچے ہوں ایک ہی گل ہے، اللہ تعالی نے ایویں فرمایا، معلوم ہے وہ کلام ہو طرح کا ہے، ساڈا کلام بس اینا ہے، وہ کلام امر الہی یہ آئے ہوں کی وقت کوئی وقت اتنے نہیں، تا کر کے عالماں نوں لکھنا پیا ہے رب زمانے تو پا کے مکان تو پا وقت اتنے کی کرے، وقت دے کھڑا ہے آج، وقت دے مخلوق تے مخلوق خالق دا احاطہ کیویں، مخلوق دا پابند خالق کیویں ہوئے، مکان تے رب مکان وہ بناؤ رہا، کیڑا مکان آکھاں گے اس ذات نے بنایا تے کس مکان سے بیٹھا بنیا اس تو پہلو کتنے سی، یہ مکان جی آخر پچھلے مکان پچھلا پھر مکان وہ بھی بنے، وہ بنے تو پھر اس کو پہلا کتنے سی، لگا چل اسی طرح آخنا پڑا وہ اپنی ذات والے مکان نہ وقت نالے وقت وہ نہ تھان والے تھان وہ اپنی ذات نال جو کسی نال ہو پھر مخلوق کا محتاج ہو، ہاں اپنی حکمت نال عرش نو آکھے میری تھان ہے، کعبے نو آکھے میرا گھر ہے، کہ پیا آکھے ہوں وہ بھی تو کوئی پچھان نہیں کر سکتے ہے مولا باں جی آخے کار تیرا ہے تیرے بیٹھن کی تھان تیرے کھلون کی تھان تیری وہ عرش ہے کہ یا اللہ ایڈا بڑا عرش تو یا اللہ پھر گھر تو ایڈا سارا چھوٹے جے گھر ایڈا رب تو آندا نہ مینوں ایڈا آخنا وڈا نہ چھوٹا بس تو یہ ہوئی آخ میں ہے ہی ہے، جدو آخ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے آنکھ اپنی شان کے مطابق، جدو آنکھیں اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں آنکھ اپنی شان کے مطابق، جدو آنکھیں کعبے بچے آنکھ اپنی شان کے مطابق، جدو آنکھیں باغے بھری بچے آنکھ اپنی شان کے اور سمجھ آئی قبلہ ہوں دیکھو سورہ اعراف شریف دی آیت پاک پڑھی سی، موضوع دا جتوں مڈ بنیا ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، کتنے دنوں میں؟
6 دنوں میں جس نے پیدا فرمایا آسمان زمین نو 6 دن کیوں لگے نے یعنی 6 دن جنا وقت لگا کیونکہ دن تو بننا نا چند سورج نہ وہ گل بننا 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا فرمایا مالک تعالی نے 6 دن کیوں لگے نے اللہ تعالی نے اسباب دے نال بنایا وقت تاں لگا ہے لیکن نال ہی فرماندے ثم استوى على العرش عرش پر استوا فرمایا اپنی شان کے مطابق یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ وہ سب کچھ بنا دیتا ہے بڑا اپنے وقت ہوتے ہر شے بن گئی ہے پر فرماتا مسخرات بامرہ یہ ساری کائنات او دے امر نال ہی کھلوتی ہے بڑی اسباب دے نال اسباب نال ضرور بنی ہے پر اسباب نے نہیں بنایا اسباب نے نہیں بنایا اسباب دے نال بنائیے بناؤنے والا آپ امر کون دے وہ بنایا سو پر وقت کیوں لگا ہے اسباب نے اسباب وقت لگ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دابت الارض مکہ شریف میں پہاڑی صفا ہے مروہ صفا صفا سے جانور نکلے گا ایک دم نکل کے سامنے عجیب جہ جانور ہونا ہے وہ جانور کو نہیں ہونا چہرہ ہوتا بندے ورگا عقل انہوں اللہ تعالیٰ ساری دیتی ہونی بندے پوری دنیا کے بندیاں کے متھیاں سے مہر لانا جائے گا دابت الارض نکلنا ہے روح زمین کا ایک عجیب جانور اتوں نکلنا ہے کوئی وقت نہیں کوئی گل نہیں کوئی سبب نہیں چٹ ہے سامنے آ گیا جانور بنا کنا وقت لگتا ہوں اس جانور توجہ کیسے عجیب گل جی اسباب نال پیدا کر تو میں مالک بن کھلونے فلانے جدو اسباب تو بغیر سارے آتے ہیں ادھر ناقت اللہ اللہ دی اٹھنی پیچھا ہو جاؤ وہ جے سبب نال جڑے اٹھنی وچوں اٹھنی جمے سارے آتے نے فلانے بلوچ دیے سڑکے جاواں جدو پتھر اس پہ کڈے ناقت اللہ جے اونٹنی بغیر سبب تو او دے کون دے نال پتھر چوں نکلے تے ہر کوئی مجبور ہو جاوے اونوں اللہ دی اونٹنی آکھن دے تے جھلیا جس ولی دے وچوں کون نشان نکلے اونوں آکھن دے تے اللہ دا ولی مجبور کیوں ہر کسے آکھے او ناقۃ اللہ ہے اے ولی جتھے دھیان جاوی غیر ول وہی غیر اللہ جتھے ویکھ کے تے دھیان جاوی او دے ول سمجھ ولی اللہ سبب اٹھے گا تو پھر وہ پتہ لگنا ہے ذرا کیونکہ اسباب کا پردہ ہے ہی اینا وسیع اینا کھلار دیتا سو یہ کھلارا ہی ایڈا وڈا اینا ہے کہ پردے چکدیا دیر ہی بڑی لگتی ہے کئی غوث پاک ورگے تو 25 سال لگ گئے پردے چکدیا
سبحان اللہ سمجھ لگی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ پر یار فرید ایان بیان نحنو اقرب وچ فرقان ایہو عقیدہ دین سبحان اللہ سبحان اللہ پر ایک گل ہے جتھے پھر سیانے آتے نا جتھے لال موتی پایا ہو خزانہ پیا ہو جڑیاں لگنی پی وہ جلیاں آج کل بھی کرتے نا جی بھائی وزیر جانا ہوئے کسی بھی اہم شخصیت جنہوں کہتے ہیں وہ جانا ہوگا تو انہوں بٹھاتے ہیں پچھلی گڈی آم نتھو خیرا میرے رنگا چک کے اگلی چباتے ہیں جا کو کچھ ہوگی بھی صحیح پچھلے ادھر دھیان ہی نہ جائے رب سونا جی کرتا خزانہ اتنے رکھتا انہوں نے پتا نہیں کنے پردے کہڑے کہڑے کما چیز لکھا ہے جی ذہن جان بھی لگے فقیر اللہ کا امن کتی مار پر چلے آئے مڑ مقدر والے گڑی دے دیا کہ اللہ تعالی کپڑا چکتا ہے وہ دس رہے کہ اسے گڈی تا بزرگ فرماندن ولی اللہ نو پچھاننا سوکھا تے ولی نو پچھاننا سبحان اللہ سبحان اللہ مسخرات بامر یہ میں بیان کیتا سبحان اللہ یہ گلے تو اتنے اتنے جدو یہ ہوئی کچھ حقیقت اتنے ذوق بن جائے یہ ذوق نہیں یہ کہتے ہیں کال جو میں کال بول ایک حال حال ہڈ ورتی یہ ہڈ ورتی بنے دعا کر اللہ تعالی اس کال کو حال آمین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ زندہ باد سمجھ آ گئی سبحان اللہ سانو صاحب ایمان بنا چڈے چلو صاحب حال اگاں اتلا ہے سانو صاحب ایمان بنا آمین اللہ لہ الخلق والامر خلق بھی اسی کا ہے امر بھی سبحان اللہ شریک کوئی نہ ہوا آپ شریک نہیں ہو سکتے شریک تے تا ہوئے جے کوئی آکے خلق میرا ہے شریک تا ہوئے جے امرو دا ہوئے نہ امرو دا نہ خلق امر بھی اسے دا ہے خلق بھی اسے دا ہے خلق اچ دیر وغیرہ ہو جاندے امر اصل کائنات ہے خلق کائنات بس موٹا جا فرق ہے امر اصل کائنات اور خلق کائنات ایک کائنات ہو گئی ایک کائنات دی جان ہو گئی کون امر جان جسم جان نال چلتا ہے کائنات اس ذات دے امر نال چلتی بس الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین فرماتا ہے بڑی برکت والا ہے سارے جہانوں کو پالنے والا کیویں برکت والا برکت والا برکت ہوندی ہے خیر ہاں کہ خیر ونڈی سو تے بنی پئی وہ آندا جے میں خیر والا نہ ہوندا برکت والا تے مڑ آپ ہی رہندا کسے نو بنانا ہی کیوں یہ جڑا بنایا ایسے واسطے بنایا برکت والا
آنکھاں کی برکت بنتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک وجود سے کئی وجود بن گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعا کرنے والا سبحان اللہ. اے اللہ بدترز کائنات میں اللہ بخش. آمین آمین آمین. اللہ کائنات میں کوئی گندی تو گندی چیز ہے کہ کتا اس کو ہی کرتا ہے. یا اللہ ایمان کی دولت دے, آمین کشتی دولت دے, آمین دارین کی سعادت دے. آمین. لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا وضو فرماؤ, ملنا نہیں سبحان سبحان اللہ سبحان